بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں میں سے ایک عظیم نام البر ہے۔ البر، اللہ رب العالمین البر الرحیم ہے۔ البر یعنی بہت زیادہ احسان کرنے والا، دائم الاحسان اور کثیر الرحم، ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا، اور جس کے پیش نگاہ بندوں کا آرام اور بندوں کے لیے طرح طرح کی نعمتوں کو مقرر کرنا ہو۔ البر اور البر، بر یہ احسان کو کہتے ہیں، اور بر یہ احسان کی کثرت کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا یہ مبارک نام ایک جگہ پر آیا ہے، سورہ طور آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ تو اللہ رب العالمین بے شک وہ بڑا احسان کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو البر اللہ کے مبارک ناموں میں سے ہیں جو الرحیم کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایسی ذات جو مخلوقات سے ہمیشہ بھلائی کی امید رکھے، ان کے لیے کسی بھی پریشانی کا ارادہ نہ رکھے۔ انسان کتنے ہی زیادہ گناہوں میں پڑ جائے مگر ان کے گناہوں کو معاف کرنے کی وہ صلاحیت رکھے، نیکی کے ثواب کو وہ بڑھائے، اپنے مقرب بندوں کو دوستی اور عبادت کے لیے مخصوص رکھے، ساری مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کرے، کسی کے ساتھ بھی بخیلی نہ کرے، ایسی ذات کو البر کہا جاتا ہے۔ اور یہ مبارک نام میرے رب اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ رب العالمین البر ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو بر کا حکم دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ، چونکہ اللہ رب العالمین کی صفت یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور کثیر الرحم اور دائم الخیر ہے، تو اپنے بندوں سے بھی اس نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ نیکی کے کام کو ہمیشہ آدمی ترجیح دے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ نیکی کا اور بھلائی کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق اور مغرب کی جہت کی تعین میں ایسے فلسفی اختلافات شروع کر دو کہ جن کا کہ کوئی حاصل نہیں۔ نیکی تو یہ ہے کہ آپ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی تو یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین پر، آخرت کے دن پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، انبیاء پر ایمان لے آؤ۔ نیکی تو یہ ہے کہ اہل قرابت، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور غلاموں پر مال کو خرچ کرو اور ان کی خاطرداری کرو۔ نیکی تو یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو، اپنے مال میں سے جو غریبوں کا حق ہے اس حق کو ادا کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ نیکی تو یہ ہے کہ جب کسی سے عہد کرو، جب کسی سے وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ نیکی تو یہ ہے کہ تنگ دست، بیمار اور حالت جنگ میں رہنے والے لوگ اللہ کی راہ میں صبر کرے۔ نیکی تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ نیکی تو یہ ہے کہ ہمیشہ سچائی کو اپنایا جائے۔ تو اللہ رب العالمین بذات خود البر ہیں، اور اپنے بندوں کو انہوں نے بر کا حکم دیا ہے، نیکی کا حکم دیا ہے۔ وہی ذات اللہ رب العالمین کی جو سارے انواع بر و احسان کو محیط ہے، اور وہی ذات اللہ رب العالمین کی جو اپنے بندوں سے اس بر کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور ایسے ہی بندوں کو اللہ رب العالمین نے لفظ ابرار کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ کئی جگہ پر وارد ہوا ہے، ان الابرار لفی نعیم، بے شک وہ لوگ جو نیکوکار ہیں، جو انتہائی زیادہ نیک ہیں، جو بھلائی کے اور بر کے اور احسان کے کاموں میں آگے رہتے ہیں، وہ قیامت کے دن اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوگے، تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، اور تم ان کے چہروں سے ان کی دلی خوشی کو معلوم کر لو گے۔ وہ بیش بہا نعمتیں
جو اللہ رب العالمین ان کے احسان کے بدلے اور لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن عطا کرے گا، تو وہ اس حال میں ہوگے کہ ان کے چہرے سے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ کس قدر اللہ رب العالمین کے فیصلے سے اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے جو ہے محظوظ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مبارک صفت جو اللہ رب العالمین کی بیان کی گئی ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دائم الاحسان بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں لوگوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی اس مبارک صفت اور اللہ کے اس مبارک نام البر کے ذریعے اس کے بارگاہ الہی میں، اس کی بارگاہ میں ہم سب کو اللہ رب العالمین دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کا عقیدہ اور قول اور عمل اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔